شریف صاحب جو ہیں وہ بیرون ملک گئے ہیں، بتایا گیا کہ 5 ملکوں کا وہ دورہ کریں گے، ذرا آپ بتا سکیں گے کہ وہ کب تک واپس آئیں گے؟ اور دوسرا یہ بتا دیجئے کہ 17 ستمبر کو جب قاضی فائز عیسیٰ نے بطور چیف جسٹس حلف اٹھایا، اس کے بعد میاں صاحب پاکستان واپس آ گئے اگلے ماہ، اور جب قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن تھا تو اسی دن میاں صاحب جو ہے وہ بیرون ملک واپس چلے گئے. اس میں کوئی اتفاق ہے یا کوئی اس میں وجہ بھی ہے؟ دیکھیں جی، میاں نواز شریف صاحب نے مجھے صرف 10 دن دیے. انہوں نے کہا کہ آپ پنجاب کا تنظیمی اجلاس بلائیں اور یہ ریکمنڈیشن جو ہے نا یہ مرتب کر کے آپ ان کو فائل کریں. تو میں 10 دن بعد آ رہا ہوں اور آ کے میں نے جو ہے وہ پارٹی کا جو بھی رول ہے، جن لوگوں کو بھی جہاں جہاں پہ ذمہ داری دینی ہے تو وہ میں نے دینی ہے. تو اس لیے میرا تو خیال ہے کہ وہ یہی کوئی ہفتہ 10 دن کے لیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد وہ تشریف ترمیم جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کوئی سکم ایسا آ گیا جس کی وجہ سے فوری طور پر آئینی بینچز نہیں بن پا رہے، سپریم جوڈیشل کونسل نہیں بن پا رہی، اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بتا دیجیے گا صوبوں میں آئینی بینچز کب بن رہے ہیں؟ بعض لوگ جو ہیں وہ پڑھے بغیر ہی تبصرہ شروع کر دیتے ہیں اور پروگرام شروع کر دیتے ہیں. 26ویں ترمیم جو ہے اسے آپ پڑھ لیں، اس میں کوئی سکم نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے. اور جو آئینی بینچز ہیں صوبوں میں تو بنیں گے اس وقت جب وہ صوبائی اسمبلیاں قرارداد پاس کریں گی، ریزولوشن پاس کریں گی، وہ بن جائیں گے. اور مرکز میں جو ہے وہ آج ہی محترم چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ اوتھ لیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ودن 1 ویک وہ اجلاس بلائیں گے اور اس میں جو ہے وہ آئینی بینچ جو ہے وہ تشکیل پا جائیں گے. پاکستان آپ نے بات کی کہ معاشی استحکام جو ہے اس کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے اور نہیں، میں نے نہیں کہا، آپ بھی کہہ رہے ہیں، سارے کہہ رہے ہیں. سیاسی استحکام بھی ضروری ہے، تو تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بھی آپ نے بھی بات کی. تو کیا وجہ ہے آپ مذاکراتی جو ہے ٹیم میں بھی نون لیگی شامل تھے، وہ کیا مطالبات ہیں یا کیا وہ ڈیمانڈ ہے جس کی وجہ سے ایک بڑی جماعت کے ساتھ آپ کی مشاورت اور جو ہے وہ ڈیل کہہ رہے ہیں، مشاورت کہہ رہے ہیں، وہ مکمل نہیں ہو پاتی کبھی؟ دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ میڈیا کو اور ہمارے جو محترم اینکر صاحبان اور صحافی صاحبان ان کو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے. معاملہ یہ ہے کہ جو اوریجنل ڈرافٹ گورنمنٹ لے کے چلی تھی اور اس کے بعد جس ڈرافٹ کے اوپر جو ہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کا فرق دیکھ لیں. اور یہ جو اتنا فرق جو ہے یہ ہم نے اتنی لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور کہاں سے کہاں آ کے ہم متفق ہوئے ہیں، یعنی گورنمنٹ متفق ہوئی ہے، PMLN متفق ہوئی ہے، پیپلز پارٹی متفق ہوئی ہے، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ انہوں نے اپنے رویوں میں لچک پیدا کی ہے. تو یہ کس لیے کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ کنسنسس ہو جائے. آپ یقین کریں کہ ہم اس مسودے کے اوپر متفق ہوئے ہیں جو مسودہ محترم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے PTI کے ساتھ مل کے بنایا تھا، اور باقاعدہ آن ریکارڈ ہے. وہ جو آڈیو اور ویڈیوز ہیں وہ چلانی چاہیے نا، جس میں راجہ سلمان اکرم صاحب اور گوہر خان صاحب اور علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مسودہ جو JUI نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بنایا ہے یہ کافی حد تک ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ متفق ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے، ہم تو متفق اس لیے ہوئے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، چلیں ہماری اگر کچھ چیزیں جو ہے وہ اگر نہیں ہوتی تو بعد میں دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت ہم ایک قومی یکجہتی اور کنسنسس کا جو ہے وہ مظاہرہ کریں اور ہم جو ہے وہ اس مسودے پہ متفق ہو گئے. اب جو PTI ہے ان کا یہ خیال تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اس پہ متفق نہیں ہوگی، اور جب متفق نہیں ہوگی تو پھر فساد ہوگا. ان کا کیونکہ ایجنڈا تو اتفاق ہے ہی نہیں، فساد ہے، تو انہوں نے کہا کہ فساد ہوگا، فساد میں مولانا ہمارے ساتھ ہوں گے. جب ہم اس کے اوپر متفق ہوئے تو وہ دوڑ گئے وہاں سے. تو معاملہ یہ کہ ہم نے تو قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنی 10 باتوں کو چھوڑ کے ان 3-4 باتوں پہ متفق ہوئے ہیں جس کے اوپر سبھی متفق تھے. لیکن PTI ایک ایسی جماعت کا ایک ایسے انتشاری ٹولے کا روپ دھارے ہوئے ہے کہ وہ کسی بات پہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرنے کو تیار ہے، نہ کسی بات کے اوپر متفق ہونے کو تیار ہے.
اور نہ ہی ڈائلاگ کرنے کو تیار ہے، نہ مذاکرات کرنے کو تیار ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کا جو رویہ ہے یہ سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے ہے. سیاسی عدم استحکام معاشی عدم استحکام کو پیدا کرے گا، اور معاشی عدم استحکام جو ہے یہ پاکستان کو مشکل میں لائے گا. عام آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے عام آدمی کو بھی ان چیزوں کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. آپ کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کس کا کیا کردار ہے. جو سیاست میں رویہ عمران خان نے کنٹینیو رکھا اپنی مخالفین سیاسی جماعتوں کے خلاف، اگر عدلیہ میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں، بنیاد تو انہوں نے خط لکھ کر رکھ دی ہے، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر وہی، کیونکہ متاثر تو عمران خان سے ہی لگ رہے ہیں. دیکھیں، میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کو کافی حد تک جانتا ہوں. وہ بھی ماشاءاللہ کوئی ادھار رکھنے والے بندے نہیں ہیں اپنی طبیعت کے حساب سے، لیکن یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ کل جاتے جاتے جو ہے نا انہوں نے اس خط کا جواب نہیں دیا، ورنہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ جاتے جاتے وہ بھی جواب دے کے جائیں گے. تو اب یہ یحییٰ افریدی صاحب سے یہ امید کی جانی چاہیے، کیونکہ ان کے تعلقات دونوں طرف بہت اچھے ہیں. وہ سید منصور علی شاہ صاحب کے بھی پچھلے 50 سال سے دوست ہیں، اور قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ساتھ بھی ان کا بہت گہرا تعلق ہے. تو امید کی جانی چاہیے کہ وہ اس صورتحال کو جو ہے وہ ختم کریں گے. باقی آگے جو گروپنگ ہوئی عدلیہ میں، جو عدلیہ میں کھینچا تانی ہوئی، جو عدلیہ میں ریشہ دوانیاں ہوئیں، ان کا راستہ 26ویں ترمیم کے ذریعے سے بند ہو گیا. اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے ایک دوست جیل میں ہیں، آپ کے ایک دوست جیل میں ہیں، اور آپ اکثر تبصرہ کرتے ہیں کہ انہیں مشین بھی مل رہی ہے، انہیں اچھی خوراک بھی مل رہی ہے، تو کب تک وہ ان کو باہر آپ سے دیکھ رہے ہیں آپ، اور پی ٹی آئی کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں ایسا بندہ نہیں ہوں. میں جو ہے وہ اپنے مخالف کی بھی جو ہے وہ جو حقیقت یا صحیح بات ہو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، میرا اندازہ یہ نہیں تھا، لیکن اس نے جیل ٹھیک کر لی. جو صحیح بات ہے نا وہ میں نہیں کبھی روکتا، جیل اس نے صحیح کر لی. دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون نے اپنے ادوار میں جتنی بھی بڑی اہم اپوائنٹمنٹ کی، جتنے بڑے لوگوں کو تعینات کیا عہدوں کے اوپر، جب وقت گزرتا ہے تو وہ سارے جو ہے وہ اپنا پانسا پلٹ لیتے ہیں، اپنے نظریات بدل لیتے ہیں، اور مسلم لیگ نون ان کے خلاف محاذرہ ہی کھول لیتی ہے. ماضی میں بھی دیکھا جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی، اس وقت بھی مسلم نون ایک پلیٹ فارم پہ تھی، جب وہ آئے تھے اس وقت بھی، لیکن کچھ وجوہات ایسی بنی کہ میاں صاحب نے باقاعدہ ان کے اوپر نام لے کے اٹیک کیا، ان کو کہا کہ ان چیزوں میں ملوث ہے. وقت گزرا تو وہی چیزیں، وہی اسٹیبلشمنٹ ان کا نام لینا مسلم نون دوبارہ نہیں کرتی، ان کو کردار جو ہے ان کے کیسے کردار پہ پہنچانے کا نام نہیں لیتی. اب کی بار ایک بڑی اپوائنٹمنٹ آپ نے یحییٰ افریدی کی کر دی. کیا آپ لوگوں کو یقین ہے کہ یحییٰ افریدی جو آئے ہیں اپنے منصب پر آنے کے بعد کسی اس طرح کا جو ماضی یا مسلم نون کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا بڑے عہدوں کی طرف سے، اب یحییٰ افریدی صاحب اس کا حصہ نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، اگر تو 3 سینئر موسٹ ججز میں سے میاں شہباز شریف بطور وزیر اعظم کسی ایک کا انتخاب کرتے تو پھر تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ نے یہ کی ہے. میں یہ بھی اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھا دوں کہ پہلے تجویز یہی تھی کہ جی حکومت وزیر اعظم جو ہے وہ ایڈوائز کرے، جو تین سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیا جائے. میاں شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم یہ کہا، اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ اختیار نہیں چاہیے، آپ اس کو یہ اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیں، اور پارلیمنٹ ٹھہرو بھائی ذرا، آپ یہ اختیار جو ہے یہ پارلیمنٹ کو دیں، اور پارلیمنٹ کی کمیٹی جو ہے وہ اس اختیار کو یوز کرے. 3 میں سے بھی ایک کا انتخاب جو ہے وہ میں نے نہیں کرنا. تو یہ جو انتخاب ہے یہ بالکل پی ایم ایل این نے نہیں کیا، نہ وزیر اعظم نے کیا ہے. یہ انتخاب جو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا اور 2/3 میجورٹی سے کیا. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے، گزشتہ دور حکومت میں بھی آپ کی پارٹی نے بلدیاتی انتخابات کروائے،
لیکن 2-3 سال تک نچلی سطح پر اختیارات کو منتقل نہ کیا گیا. بلدیاتی انتخابات کے بعد جو بلدیاتی نمائندے آپ کے سلیکٹ ہوئے وہ جو 3 سال سے سراپا احتجاج میں سوائے 10 سرٹیفکیٹ اور 10 سرٹیفکیٹ کے علاوہ جو ان کے اختیار میں ہونا چاہیے تھا وہ انہیں نہ مل سکا. یہی وجہ تھی 2018 میں جب آپ کی پارٹی کے اوپر برا وقت شروع ہوا تو وہ بلدیاتی نمائندے جو ہیں وہ آپ کے پیچھے نہ کھڑے ہوئے, نہ ریلی میں نظر آئے, نہ جلسوں میں نظر آئے. کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں ان میں وہ اختیارات پارٹی جو ہے وہ نیچے بلدیات کو فراہم کرے گی یا نہیں کرے گی؟ جی, آج کا جو تنظیمی اجلاس ہے اس میں دوسرا اہم ایجنڈا جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہی ہے, اور پارٹی پریزیڈنٹ میاں نواز شریف صاحب نے یہ بات زور دے کے کہی ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ اس بارے میں اپنی تیاری جو ہے وہ شروع کریں. تو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں جو ہے وہ ہم بلدیاتی انتخابات کی طرف پنجاب میں جا رہے ہیں, اور اس مرتبہ جو بلدیاتی ایکٹ ہم نے مرتب کیا ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ صوبائی اسمبلی سے بھی جو ہے وہ پاس ہونے جا رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ مسودہ مکمل ہو گیا ہے. تو اس میں ہم نے بلدیاتی اداروں کو جو ہے وہ بہت با اختیار بنایا ہے, اور اس مرتبہ بلدیاتی ادارے جو بنیں گے انشاءاللہ تعالی اس میں بلدیاتی نمائندوں کو پورے اختیار. جی لاسٹ کوشچن, چلیں سیکنڈ لاسٹ. جی کے اوپر بھی وہ احتجاج کریں گے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے یا غبار سے ہوا نکل گئی ہے, کوئی احتجاج نظر نہیں آیا کچھ بھی نہیں. دیکھیں وہ احتجاج کی اپنے تئیں جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ڈیل ویل والی جو بات ہے, دیکھیں ڈیل تو دونوں پارٹیوں میں ہوتی ہے نا, ایک دوسری طرف ہم بیٹھے ہیں. تو میں اس کی بالکل یہ آپ نے بیلز وغیرہ کی بھی بات کی ہے اور یہ دوسری بات بھی کی ہے, ہمارے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم نے ڈیل کرنی ہے اور نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل کی بات ہوئی ہے. جی لاسٹ کوشچن. اچھا رانا صاحب یہ بتائیے, بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بات کا مسودہ تیار ہو گیا ہے, تو یہ وہی مسودہ ہوگا جو پہلے چیئرمین تھے, ضلعی چیئرمین تھے, یا مشرف دور والا ضلع ناظم اور تحصیل ناظم والا آپ لوگ مسودہ لے کے آ رہے ہیں, کوئی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں؟ نہیں, اس میں کافی جو ہے وہ ایک میٹنگ میاں نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ صدارت میں ہوئی ہے, تو اس میں ہم نے کافی چیزوں کو جو ہے وہ اس میں ریکمینڈ کیا ہے. تو اب جب اس کی فائنل شیپ سامنے آتی ہے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے. رانا صاحب, جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنی بیگم کو میسج کیا, کیا وہ واقعہ درست ہے؟ 12 ستمبر کو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ ان کے حق میں آیا, تو اس کے فوری بعد اس نے اپنی بیگم کو یہ میسج کیا کہ آپ کے لیڈر کا کام کر دیا ہے. اس کے حوالے سے خواجہ آصف نے بھی اس کی طرف بات کی ہے, پنجاب اسمبلی کے اسپیکر نے بھی بات کی, اور آپ کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے, کیا یہ واقعی یہ میسج ہوا ہے؟ یار یہ مسز اور بہنوں اور بیٹیوں تک ان معاملات کو نہ ہی بھیجیں تو بہتر ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ بڑے ہی آنریبل اور بڑے آنیسٹ جج ہیں. یہ ایک ذاتی مخاصمت جو ہے ان بٹوین قاضی فیض عیسیٰ اور سید منصور علی شاہ صاحب جو سامنے آئی ہے, یہ انتہائی جو ہے وہ افسوسناک ہے, اور ہم تو یہ چاہیں گے کہ موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ سب سے پہلے کوئی ایسا عمل کریں کہ ان دونوں کو اکٹھا بٹھائیں اور پوری قوم کو دکھائیں.